اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ رمضان کے اندر تراویحوں کے حوالے سے جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تراویحوں میں ہمارے جو صاحب علم لوگ نہیں ہیں، یعنی امام جو ہے وہ صاحب علم نہیں ہے، اسی طریقے سے کمیٹی والے ہیں ان کو علم نہیں ہے، تو وہ جب تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو باہر کے مائک بھی جو ہے وہ چلا دیتے ہیں اور پورے علاقے میں اس کی آواز آتی ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کے علاوہ آپ 5 وقتہ نماز لے لیں تو وہ باہر کے مائک چلا دیتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں آواز جا رہی ہوتی ہے، تو لوگ مصروف ہوتے ہیں، لوگ نہیں سن پاتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو سن لیتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر عوام آپ لوگوں کو علم ہے کہ وہ مصروف ہوتی ہے اور وہ اس کو سن نہیں پاتی۔ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیت ہے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حنفیت کے نزدیک 2 قول ہیں، ایک یہ کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کا سننا فرض عین ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ انہوں نے لکھا کہ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ فرض کفایہ ہے قرآن مجید کا سننا۔ اور ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ کیا قرآن مجید کا سننا، یہ جو آیت اتری ہے یہ جو ہے وہ نماز کے ہی حوالے سے خاص ہے یا نماز کے علاوہ اگر کہیں قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ اس کے حوالے سے بھی ہے؟ تو اس کے حوالے سے فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا سننا مطلقاً واجب ہے، خواہ نماز میں سنیں یا خارج از نماز میں، یعنی نماز میں قرآن مجید پڑھا جائے یا ایسے ہی پڑھا جائے تو اس کا سننا جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ یہ آیت فرماتے ہیں کیونکہ یہ آیت اگرچہ نماز کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے لیکن اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خصوصیت سبب کا نہیں ہوتا۔ اسی کے ضمن میں جو ہے وہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ تبیان القرآن کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 56 پر فرماتے ہیں، وہ یہ مسئلہ ہے جو آج کل رمضان شریف ہے تو تراویح میں جو کیا جاتا ہے، وہ جو اسپیکر کے حوالے سے میں نے ابتدا میں آپ سے ذکر کیا، اس کے حوالے سے علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ مسجدوں میں مائک پر تراویح اور شبینے پڑھتے ہیں اور باہر کے اسپیکروں کو کھول دیتے ہیں، جس سے محلوں اور بازاروں میں دور دور تک قرآن مجید کی آواز جاتی ہے اور لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے قرآن مجید نہیں سن سکتے، اور یوں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس کا گناہ ان پر ہوتا ہے جو مسجد کے باہر کے اسپیکر چلاتے ہیں۔ اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ مسجد کے باہر کے اسپیکر چلاتے ہیں۔ اس میں 1-2 چیز اور میں بیان کر دوں کہ مسجد کے باہر کے اسپیکر کا یہ بارہا اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ مسجد کے باہر کے اسپیکر جب چلائے جائیں گے تو اس سے باہر آواز جائے گی، اور اگر اندر کے اسپیکر چلائے جائیں تو اندر ہی آواز رہے گی۔ لیکن چند مساجد میں نے خود ایسے دیکھی ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر کا اسپیکر بھی اتنا تیز رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے مسجد کے گھر ہیں، تقریباً 10 گھروں کے جو آس پاس کے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی گھر ہیں، 10 گھروں میں آرام سے آواز اس کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اسی کے اندر آئے گا جو آگے مسئلہ ہے۔ پھر آگے یہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے واجب ہے کہ صرف مسجد کے اندر کے اسپیکروں کو چلایا جائے، اندر کے اسپیکروں کو چلایا جائے تو اس میں بھی یہ خاص بات یاد رکھیں کہ اندر کے اسپیکروں کو بھی صرف اتنا رکھا جائے کہ صرف نمازیوں تک آواز جائے، دوسرے گھروں میں آواز نہ جائے کہ ان کو پھر وہ نہیں سن پائیں گے، وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، ان کی اپنی مصروفیات ہوں گی۔ تو اس حوالے سے علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں، اس لیے واجب ہے کہ صرف مسجد کے اندر کے اسپیکروں کو چلایا جائے اور ان کی آواز بھی اتنی اونچی نہ کی جائے جس سے مسجد کے باہر آواز جائے۔ اب اگر نوٹ کریں تو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ واجب ہے کہ صرف مسجد کے اندر کے اسپیکروں کو چلایا جائے، اور اس میں بھی علامہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ اتنی آواز رکھی جائے کہ اس کی بھی مسجد کے باہر آواز نہیں جائے۔ تو میں اس کے حوالے سے تمام جو امام صاحبان ہیں، جو صاحب علم ہے وہ تو ایسی غلطی نہیں کریں گے، اتنا تو علم ہے کہ جو عالم دین اس سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، وہ اگر مائک چلائیں گے بھی تو اتنی آواز رکھیں گے کہ صرف اور صرف اندر ہی آواز رہے۔ اور بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ کمیٹی والے کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ جا کے پھر جو ہے آواز بڑھا دیتے ہیں۔ میں تقریباً 5-6 مساجد میں امامت کر چکا ہوں، مؤذنت بھی کر چکا ہوں، تو میں نے 2-3 جگہ یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر آواز جو ہے میں خود کم کر کے آ رہا ہوں، پیچھے مؤذنت کے اندر بھی دیکھا ہے، امامت میں بھی دیکھا ہے، کم کر کے آ رہا ہوں کہ بھائی آواز جو ہے وہ باہر نہ جائے، کیونکہ مسئلہ پہلے سے الحمدللہ مجھے پتہ ہے۔ تو لیکن مسجد کی جو کمیٹی والے ہیں یا چند دوسرے جو حضرات ہیں جن کی رسائی ہے ادھر تک کہ مائک کی آواز آگے پیچھے کرتے ہیں، تو وہ جا کے بڑھا دیتے ہیں کہ نہیں یار آواز تھوڑی کم لگ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ تو بھائی ان کے حوالے سے بھی میں ان کو بھی اس ٹائم بھی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے تحت تاکہ آپ لوگوں کو بھی علم ہو جائے
کہ واجب ہے کہ ہم جو ہے ایسا کام نہ کریں، یعنی اندر کے اسپیکروں کو چلائیں اور اتنی آواز رکھیں تاکہ دوسرے محلے والے جو ہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ اس سے نہ ہو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں واضح الفاظ میں موجود ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والے سے سوال کرو تم۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے تو آپ امام صاحب سے پوچھیں، اگر عالم دین ہے تو وہ بتائیں گے، اگر عالم دین نہیں ہے تو وہ کسی سے پوچھ کے بتائیں گے، تاکہ جو بھی بندے کے اندر جہالت ہے وہ ختم ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا جو علم ہے وہ کس طریقے سے اتنا ہوا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے 2 چیزوں کے اوپر عمل کیا ہے۔ پہلا یہ کہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، میں اس سے علم حاصل کرنے میں جو ہے وہ جھجکتا نہیں ہوں، یہ نہیں کہ یار چھوٹا ہے میں اس سے علم حاصل کیوں کروں، میں اس سے کیا پوچھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ سوال کرتے تھے، جو بھی چیز کا علم نہیں ہے وہ سوال کرتے تھے، اس سے سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے کیا چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے، نہیں کسی سے پوچھیں گے تو آپ کی جہالت رہے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ نہ دیکھیں یار یہ تو موزن ہے، اگر یار یہ تو چھوٹا ہے اس کو کیا پتہ ہوگا، یا یار یہ تو اگر آپ کی 80 سال عمر ہے، یار میں تو اتنا بڑا ہو گیا پوچھوں گا مجھے شرم سی آ رہی ہے، یہ سوچے گا یار انہوں نے جوانی میں کیوں نہیں پوچھا یا بچپنے میں کیوں یاد نہیں کیا۔ تو اگر آپ یہ ساری چیزیں اگر رکھیں گے تو آپ کبھی بھی آپ کو کوئی علم نہیں آ سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو مسئلہ ہمیں نہیں آتا ہے، قرآن پاک میں واضح الفاظ میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ مسئلہ کسی نہ کسی سے صاحب علم جو ہے ان سے پوچھیں، اور اس میں بھی یاد رکھیں کسی صاحب علم سے ہی پوچھنا ہے، ایسے نہیں کسی اور ایسے شخص سے آپ نے پوچھ لیا جو کہیں کے بھی فتوی اٹھا کے بیان کر دیتا ہے۔ 2-3 جگہ میں نے دیکھا ہے کہ امام صاحبان جو ہے ان کو جب نہیں پتہ تھا مسئلہ تو انہوں نے اپنی طرف سے چند مسائل بیان کر دیے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے دوست مسائل بھیجتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ کچھ جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے لازمی ہے کہ میں یہ مسئلہ بتاؤں۔ تو بھائی امام صاحب ہو یا کوئی بھی صاحب علم بھی ہو تو اس کے لیے لازمی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تب بھی آپ نے بتانا ہے، آپ تحقیق کریں، پھر آگے آپ جو ہے وہ کسی اور سے پوچھیں، اس کے بعد آپ ان کو بیان کر دیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔